بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان میں ہر کوئی پریشان ہے کہ وہ کس طرف جائے۔ حکومت کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلے ہم نے سنا کہ سولر کی طرف رجحان ہے، حکومت بھی چاہتی ہے لوگ سولر کی طرف جائیں، اور یہ توانائی انرجی جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پیدا کر رکھی ہے سورج کی روشنی کی شکل میں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نیٹ میٹرنگ کی طرف لوگ چلے گئے تھے کہ خود اپنے پیسوں سے رقم خرچ کر کے چھتوں پر انہوں نے سولر پینلز لگائے اور اپنی بجلی نہ صرف خود تیار کی بلکہ حکومت کو بھی دی، اور رات کو پھر وہی بجلی جو حکومت کو جا رہی تھی یا یہ سمجھیے کہ گرڈ میں جا رہی تھی وہی وہ ایک طرح سے استعمال کر لیتے تھے۔ اس کو نیٹ میٹرنگ کا نام دیا گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس پر کنورٹ کرنا شروع کیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت نے نیٹ میٹرنگ ختم کر لی ہے، ختم کر دی ہے۔ پہلے ہم سن رہے تھے کئی مہینوں سے کہ جی فیصلہ ہونے لگا ہے، فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اب باقاعدہ فیصلہ ہو گیا، نیٹ میٹرنگ ختم ہے، نیٹ بلنگ آ رہی ہے۔ عام لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے کہ نیٹ میٹرنگ یہ تھی کہ اگر دن کو آپ فرض کیجئے 100 یونٹس بنا رہے ہیں اور 50 یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور 50 زیادہ ہیں تو وہ گرڈ میں چلے جاتے تھے، اور رات کو اگر آپ 50 یونٹ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ گرڈ سے آپ کے 50 یونٹ آتے تھے تو آپ کا بل زیرو ہو جاتا تھا۔ یعنی دن کے وقت آپ نے اپنی بجلی خود استعمال کی جو زیادہ تھی وہ گرڈ کو چلی گئی تھی، اور رات کو ظاہر ہے سولر نہیں چل رہا ہوتا، بجلی نہیں بناتا، تو آپ نے اتنے ہی یونٹ جب استعمال کیے تو آپ کا بل زیرو ہو گیا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب الگ الگ سسٹم چلے گا۔ حکومت آپ کو 60-65 روپے میں ایک یونٹ رات کو بیچا کرے گی، لیکن دن کے وقت وہی یونٹ آپ سے 11 روپے میں خریدے گی۔ یوں سمجھیے کہ آپ 6 یونٹ دیں گے تو تب جا کر آپ کو 1 یونٹ مل سکے گا۔ تو اب تو یہ ڈسکریج ہو رہا ہے، اور 25 سے زیادہ کا اگر آپ نے لگانا ہے سولر سسٹم تو اس پہ باقاعدہ اجازت آگے سے لینی پڑے گی۔ تو بڑے مسائل اب اس میں آ گئے ہیں۔ نیا سولر اب ایسے لگتا ہے کہ لگانا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا لوگ بیٹریز پہ کنورٹ ہو جائیں گے؟ اس سب پر ہم بات کریں گے۔ میاں شاہد صاحب اسلام آباد سے صحافت کا بہت بڑا نام، انرجی سیکٹر کو کور کرتے ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے چینلز میں کام کر چکے ہیں، اب بھی ایک بڑے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اسامہ بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ یہ اسلام آباد میں بیٹھے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پالیسی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ نیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیسی کی بات ہے، یہی وہ حکومت تھی جس نے یہ رائج کی تھی نیٹ میٹرنگ پالیسی، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ سولر نیٹ میٹرنگ آئے گی اور ہر گھر پر سولر لگے گا اور بجلی جو ہے وہ خود بنائی جائے گی، اور اس کو بڑا جو ہے وہ حوصلہ افزائی اس کی گئی تھی۔ لوگوں نے اس پر انویسٹمنٹ کر دی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 32,000 میگا واٹ کے جو سولر پینلز ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور 6 سے 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور 6 سے 8,000 میگا واٹ کی اپلیکیشن جو ہے نئی پڑی ہوئی ہیں جو نیپرا میں بھی ہیں اور مختلف ڈسکوز میں ہیں۔ اب جو ملک کی ہماری اس وقت صلاحیت ہے بجلی کی وہ 46,000 میگا واٹ ہے، اور 46,000 میگا واٹ کے جو اس وقت صلاحیت ہے سولر نیٹ میٹرنگ کی وہ بھی تقریباً ہو چکی ہے۔ اصل میں حکومت نے جب 2015 میں جو ایک دعویٰ بھی کیا جاتا ہے اور کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی، وہ بغیر کسی پلاننگ کے کی تھی، اور وہی جو ہے وہ گلے پڑی ہوئی ہے۔ اب کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اسی حکومت نے جو ری نیگوشیٹ کیا ہے ان کے ساتھ، آئی ٹی سیز کے ساتھ، وہ دوبارہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ نئے معاہدے ہو چکے ہیں۔ اب وہ ایک طرف جو ہے نیٹ میٹرنگ لگ چکی ہے، ہر گھر پر جو ہے وہ ہر سولر پینل لگے ہوئے ہیں۔ سولر پینل جو ہیں ان کی قیمت اتنی گر گئی ہے کہ ہر کوئی اس کو خرید سکتا ہے۔ جو سولر بیٹریز ہیں ان کی قیمت اتنی گر گئی ہے اور گر رہی ہے کہ ہر کوئی اس کو خرید سکتا ہے۔ اب تو سیلز جو ہیں وہ بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب حکومت کے بس کی بات نہیں رہی کہ وہ سولر نیٹ میٹرنگ کو روک سکے۔ یہ جو نئی پالیسی انہوں نے ابھی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی اس کا فیصلہ تو ہوا ہے لیکن نیپرا سے منظوری لی جائے گی، اور نیپرا بھی اسی طرح منوان منظوری دے دے گی جس طرح حکومت چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ کیا صارفین جو ہے وہ حکومت کو بجلی بیچیں گے؟ ابھی جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس پالیسی کے تحت کہ آپ کا اگر لوڈ جو ہے وہ 5 کلو واٹ ہے تو آپ 5 کلو واٹ سے زائد بجلی نیٹ میٹرنگ نہیں کر سکتے، تو نہیں کریں گے۔ 5 کلو واٹ کا وہ سسٹم لگائیں گے لوگ، اور لگا رہے ہیں، اور ایک ساتھ 5 کلو واٹ کا یا 10 کلو واٹ کا اور بھی لگا رہے ہیں، اور وہ سسٹم جو ہے وہ اس کو سارا دن وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کریں گے اپنی، اور شام باقی جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے ڈسکوز کو، اور اپنی بجلی، اور جو ڈسکوز ہیں ان کی بجلی کو خریدنے والا نہیں ہوگا۔
یعنی حکومت کی بجلی پھر بھی نہیں بکے گی. اب جو گورنمنٹ کی بجلی ہے جس کو وابڈا کی بجلی کہتے ہیں یا ڈسکوز کی بجلی کہتے ہیں, وہ اس وقت حال یہ ہے کہ 21 سے 30% اس کی کھپت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. اب یہاں تک ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی نیٹ میٹرنگ پہ جو ہے وہ سولر پر شفٹ ہو رہی ہیں. اگر لوگوں اس طرح کی پالیسیز بنی تو لوگ ایکسپورٹ ہی نہیں کریں گے بجلی, لوگ جو ہے وہ اپنی بجلی یوز کریں گے. پھر کون سا قانون جو ہے وہ ان کو روک لے گا؟ کیا ان پر ٹیکس عائد کر دیا جائے گا؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ اس پر عائد نہیں ہو سکتا. پراپرٹی پر آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, سولر پر آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے. سر دیکھیں اسامہ صاحب, جو پاکستان میں سولر ہے وہ 27,000 گھنٹہ سولر ہے سالانہ, اور 11 گھنٹے پاکستان میں روزانہ سولر ملتا ہے, اور فل سولر ملتا ہے. جو یورپ ہے اس میں صرف 4 سے 5,000 گھنٹہ سالانہ سولر جو ہے ملتا ہے. پاکستان کو ان کو چاہیے تھا, جو 2015 جب پالیسی بن رہی تھی اس وقت ان حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اتنے ہی پروجیکٹ لگاتی, یا جتنے بھی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن نہ کرتی, وہ خود بخود جو ہے وہ بند ہو جاتے. اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ سے جان چھوٹ جاتی, جو کہ ابھی بھی 2,000 ارب روپیہ ہم ادا کر رہے ہیں, اور دوسری جو ہے وہ سولر جو نیٹ میٹرنگ ہے یا سولر جو انرجی ہے وہ اتنی رائج ہو جاتی, جو کہ یورپ کے ہر گھر میں لگا ہوا ہے, پاکستان میں بھی اب ہر گھر پر لگ رہا ہے. سولرائزیشن جو ہے وہ نہیں روک سکتی اسامہ صاحب, یہ اب حکومت جو ہے اس کا فیصلہ کر لے. میاں صاحب, اس کا مطلب تو یہ صاف ہوا کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف امیر طبقے نے لگایا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو نظر آیا ہم بل نہیں دے سکتے, تو اس سے اچھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. کسی نے سونا بیچا, کسی نے کوئی رقم تھی ادھار لی, کچھ بھی کیا, کہیں سے جو سیونگ تھی وہ لگا دی کہ بھائی یہ تو ہم بل سے بچ جائیں گے. تو اب ایک اچانک فیصلہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا پہلے 7 سال کا, اس کو 5 سال پہ کیا جا رہا ہے. جنہوں نے نیٹ میٹر لگوا لیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر کچھ نہیں ہے, نئے لوگوں کے لیے ہوگا. ایک تو یہ کلیئر کیجیے گا. دوسرا, دیکھیے میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں 4 سے 5 جو ہیں وہ تجاویز دی گئی ہیں. ابھی اس کو تجاویز ہی کہیں گے, کیونکہ اس میں وزارت توانائی نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کو نیپرا میں لے جائیں گے, اور نیپرا وہاں پر اس کی پبلک ہیئرنگ کرے گا. پبلک ہیئرنگ کے بعد اس کا ڈیسیجن ہوگا. اس میں ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جو معاہدے 7 سال کے تھے اب 5 سال کے ہوں گے. دوسری اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جتنا لوڈ اس گھر کا ہے یا اس جگہ کا ہے, جس جگہ پہ میٹر لگا ہوا ہے, اس لوڈ سے زیادہ, پہلے یہ تھا کہ 1.5 گنا زیادہ جو ہے وہ آپ نیٹ میٹرنگ کر سکتے تھے, سولر نیٹ میٹرنگ. اب ہوگا کہ جتنا آپ کو جو لوڈ الاؤڈ ہے اتنا ہی آپ صرف جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کر سکتے ہیں. تیسری تجویز یہ دی گئی ہے کہ اس کے نرخ جو ہے وہ کم کر دیے جائے. چوتھی تجویز یہ ہے کہ اس کو گراس میٹرنگ پہ لایا جائے, اور جو بلنگ سسٹم ہے اس میں تبدیلی لے آئی جائے. جو آپ نے پہلے بتایا کہ جو پہلے جو بل 0 ہو جاتا تھا, اب ہر ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو الگ الگ ریٹ ہوگا اور الگ الگ بل آئے گا. اور جو بل آئے گا فرض کریں 11 روپے, 9 سے 10 روپے یا 11 روپے ان کا ریٹ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے. اگر یہ ریٹ اس طرح ہو جاتا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ 48 روپے سے 35 روپے تک جو ہے وہ صارفین سے وصول کیا جاتا ہے. جو نیٹ میٹرنگ کا میٹر ہے وہ بھی 3 فیز پہ ہوتا ہے, اور 3 فیز کا جو ریٹ ہے وہ فلیٹ ریٹ ہے, تو اس لیے صارفین کو نقصان تو ہوگا اس سے, لیکن لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ پہ آ جائیں گے تو آن گریڈ سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. یہی ہوگا اس کا حل, یہی نکلے گا پھر آنے والے دنوں میں. اتنی بڑی بیٹریز لگا لیں گے جس کو آپ سیلز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن کو چارج ہوں گے. دن کو ایک تو آپ نے سولر خود سے استعمال کی بجلی, اور اتنی بنا لی کہ وہ آپ کی بیٹری چارج ہوگی, اور رات ساری آپ نے اس کو استعمال کر لیا, وابڈا سے بالکل آپ ختم ہی ہو گئے. یا یہ کہ چلیں 1-2 گھنٹے کے لیے وابڈا یوز کر لے, اگر کرنا بھی ہوا, باقی آپ کی بیٹری چلتی رہے گی. تو لیکن یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ بار بار اس طرح سے تبدیلی لائیں گے تو کہاں سے فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ لوگوں نے اپنے خرچے پر, اور ظاہر ہے جب آپ یہ لگاتے ہیں تو یہ سولر پینلز پر ٹیکس پہلے ہی آپ دے دیتے ہیں, انورٹر پر ٹیکس آپ پہلے دے دیتے ہیں, جو وائرنگ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس دے دیتے ہیں, ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر حکومت کو سستی آپ بجلی دے رہے تھے جو آگے وہ مہنگی دے رہی تھی. اب آئی پی پیز کو بچانے کے لیے سب کیا گیا, جو مہنگی ترین بجلی دے رہے ہیں صرف ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہو رہا, وہ مہنگی بجلی آپ سے خریدی نہیں جا رہی, ان کو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے کہ آئی پی پی اگر بند بھی پڑا ہوا ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جو آپ نے جس طرح درست فرمایا شروع میں کہ اس سے زیادہ تو ہم جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ تو اب سولر ہی آ رہے ہیں فیوچر میں. تو اس کو فیوچر کو تو کوئی نہیں بدل سکتا, کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا شاید 3 سے 4 نمبر پہ جہاں سب سے زیادہ سولر سے بجلی بنائی جا رہی ہے, جو کہ ایک رینیویبل انرجی ہے, خرچہ کم ہے, ماحول دوست ہے, سب کچھ اچھا ہے دیہات میں جا کر بھی. لیکن کیا یہ درست نہیں کہ صرف آئی پی پی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ بالکل یہ درست ہے اسامہ صاحب. دیکھیں جو نیپرا کی اس میں ایک درخواست آئی ہوئی ہے جس میں 2026 کے لیے جو پاور پرچیز ہے اس کی جو ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے.
اس میں آپ دیکھیں تو 9 روپے 9.5 روپے جو بجلی کی اصل قیمت ہے وہ 9 سے 9.5 روپے فی یونٹ ہے، لیکن اس میں 17 سے 18 روپے فی یونٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ اس میں ٹیکسز شامل ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو 18 سے 19 روپے تک جو ہے یہ اگر نہ ہو تو پھر آپ کی بجلی کی قیمت تو 9 روپے رہ جاتی ہے، اس میں آپ ٹیکس فل ٹیکس بھی شامل کر لیں تو زیادہ سے زیادہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہو جاتی ہے. اب لیکن ایک صارف جو ہے وہ 50 روپے فی یونٹ تک دینے کو پر مجبور ہے کیونکہ اس پر ٹیکسز اتنے ہیں. اب انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اور جو آئی پی پیز ہیں وہ جو 1992 میں لگے تھے کی پالیسی کے تحت لگے تھے، اور دوسرے جو آئی پی پیز ہیں وہ 2002 کی پالیسی کے تحت لگے تھے، تیسرے آئی پی پیز جو ایسے ہیں جو 2015 کی پالیسی کے تحت لگے تھے. ان تینوں کیٹیگریز میں حکومت نے صرف اور صرف آئی پی پیز کو فائدہ دیا. نمبر 1 ان کو جو ہے ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ان کی مرضی کا دیا، ان کو منافع جو ہے ان کی مرضی کا دیا. اس کے علاوہ جو آربیٹریشن ہے وہ ملک سے باہر کر لی کہ اگر کوئی تنازع ہوگا تو لندن میں ہوگا. اس میں اب حکومت جو ہے وہ خود بخود جو اس وقت کی بیوروکریسی تھی یا حکومتی پالیسی تھی انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی پالیسیز بنائی کہ جو آئی پی پیز ہیں وہ فائدے میں ہی رہے ہیں. اور آئی پی پیز نے جتنا خون نچوڑا ہے پاکستان کا کہ وہ 2% پہ چلتے ہیں، وہ 3% پہ چلتے ہیں، اور یونٹ جو ہے وہ 70 روپے کا پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا ساتھ ساتھ کیا ہے کہ این ٹی ڈی سی جو ہے اس کا سسٹم اتنا بسیدہ ہے کہ جو سستے پاور پلانٹس ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ ان میں ترسیل نہیں ہوتی، جو مہنگے پاور پلانٹ ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ ترسیل ہوتی ہے. کیا یہ جان بوجھ کے نہیں ہے کہ ایسا وہاں پر سسٹم خراب کر دو، اور جو لوڈ سینٹر کے پاس ہیں جس کی بجلی جو ہے وہ 4 روپے فی یونٹ ہے بن رہی ہے، وہاں سے بجلی تو ترسیل نہیں ہو پا رہی. جس کی بجلی جو ہے وہ 50-70 روپے فی یونٹ بن رہی ہے وہاں سے ترسیل ہو پا رہی ہے. تو یہ ایک سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر پاور سیکٹر کے ساتھ اور ملک کے ساتھ باقاعدہ ایک پری پلان سازش ہے جو کہ کی جا رہی ہے اور پہلے سے ہو رہی ہے، 1992 سے لے کر اب تک ہو رہی ہے. اس کا فرانسک آڈٹ اگر کرا دیا جاتا تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن نہ کرنا پڑتی، یہ خود بخود بھاگ جاتے. اور یہ دیکھیں ایک تو عام آدمی ہے، اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، اس نے پھر اب کوئی وہی رقم بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم یا خوراک یا کہیں کر رہا ہے. اور میں نے سرچ کیا کہ یہ صرف کوئی امیر طبقے کی بات نہیں ہے، غریب آدمی کی سوچ کے کہ اچھا میں کچھ جس حد تک ہو سکے کچھ نہ کچھ اس پر جاؤں، کوئی ایک پینل لگا کر میں دن کو کوئی پنکھا لگا سکوں. لوگ اس طرف جا رہے تھے اور اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن کیا اس سے ایک عدم استحکام نہیں آتا معاشی طور پر کہ کسی نے چھوٹے کارخانے پر یہ کام شروع کر دیا، کچھ بڑی انڈسٹریز نے سولر پہ کام شروع کر دیا، اب ان کو لگے گا اس حکومت کی تو پالیسی کی سمجھ نہیں آتی، ہم کس طرف جائیں، کبھی بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اگر کوئی ورک شاپ ہے تو انہوں نے ٹائم ہی وہ کر دیا جس وقت سولر ہے. انہوں نے کہا جی ہم اپنی ورک شاپ 6 بجے بند کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد ہم بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، جتنی دیر یہ سولر سے بجلی بند کر ہم سیدھی یوز کر رہے ہیں بس اتنا ہی. تو بہت سے لوگ یہ کر رہے تھے. اب ان میں بھی ایک بے چینی ہوگی کہ لوگ اپنا کسی نے دکان پر لگایا، کسی نے کسی جگہ لگایا، تو کاروبار بھی متاثر ہوگا. چھوٹے کوئی کارخانے ہیں، چاہے وہ کوئی سلائی کی جس نے مشینیں لگا کر کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ سب کے سب اس سے متاثر ہو جائیں گے صرف ایک عدم استحکام کے طور پر ہی کہ پالیسی کب کیا ہو جائے ہمیں اس ملک میں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے نا اسامہ صاحب، آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پالیسی ایک دفعہ آئی تھی سی این جی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ سی این جی پالیسی پر جو ہے وہ بڑے گن گائے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر سی این جی کا جو حال ہوا اور لوگوں نے سی این جی اسٹیشن بند کرنے پڑے. 400-450 ارب روپے کی وہ جب انڈسٹری بنی تو اس وقت حکومت نے اس کو بند کرنا شروع کر دیا. اسی طرح اس کی نیٹ میٹرنگ کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف باقاعدہ لیتے رہے، باقاعدہ وہ جلسوں میں ان کے جلسوں کے جو ہے وہ کلپس نکال لیں پرانے، وہاں پر وہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے گھر گھر سولر جو ہے وہ لگائیں گے، گھر گھر سولر ہوگا، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور اب وہی حکومت جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے. پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہیں. جب 2002 کی پالیسی بنی تھی تو اس میں جو ہائیڈل پاور تھی اس کو باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا تھا جب مشرف کا دور تھا. اگر وہ ہائیڈل پاور پالیسی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج کیا ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ تھرمل بجلی ایک طرف جو ہے وہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اور ملک جو ہے وہ بجلی کے کارخانوں کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قبرستان بنا ہوا ہے، ان سے ہم بجلی نہیں لے پا رہے، اور وہ اتنے سفید ہاتھی ہو چکے ہیں کہ اب حکومت جان بوجھ کے، حکومت ویسے ان کو پتا ہے، حکومت کو پتا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے، لیکن جو آئی پی پیز کی جو پیمنٹ ہے وہ دینی ہے، اور جب آئی پی پیز کی پیمنٹ دینی ہوتی ہے تو پھر بجلی کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف بھی اس پر جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا ہے
کہ آپ نے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں وہ غلط ہیں اور اب IMF جان نہیں چھوٹ رہی. 37 مہینے جو ہیں وہ تو اسی طرح گزریں گے اسامہ صاحب. 37 مہینوں کے بعد اگر ہو سکتا ہے کہ حکومت ہو سکے ناخن لے اور اس کے بعد جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ پر جو ہے وہ یو ٹرن لے تو پھر وہ ممکن ہے کہ ایسا ہو, لیکن سولر میٹرنگ اب جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. یہ انقلاب ہے جو آ چکا ہے, اور جو بیٹریز کا انقلاب آ رہا ہے وہ بڑا جو ہے وہ چونکا دینے والا ہے کہ بیٹریز کی قیمتیں اتنی کم ہو رہی ہیں کہ اب حکومت کے بس کی بات نہیں رہی کہ اس کو روک سکے. اور ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے, جس نے 5 سال پہلے لگائے تھے آج پلیٹس بھی زیادہ ایڈوانس آ گئی ہیں, بیٹریز بھی زبردست آ رہی ہے لیتھیم کی اور کئی قسم کی, اور وہ بھی پہلے سے زیادہ ٹیکنالوجی چونکہ آگے بڑھ رہی ہے تو سستی ہو رہی ہیں. میاں شاہد صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, بڑی عنایت. تو جناب آپ نے سنا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, حکومت کی پرپوزلز کیا ہیں. زیادہ یہی امکان ہے کہ یہ ساری ظاہر حکومت ہے, حکومت جو چاہے گی منوا لے گی, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ سولر والا معاملہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشانی کا لوگوں کے لیے باعث بن جائے گا کہ پہلے لگا لیتے تو شاید فائدے میں رہتے, لیکن اب جس نے بھی لگانا ہے وہ اس طرح کا سوچ کر لگائے گا کہ میں بالکل ہی آف گریڈ ہی چلا جاؤں, میں میٹر ہی نہ لگاؤں, اور بس اپنی بجلی بنا کر رات کے لیے سٹور کر لیں دن میں اور رات کو وہی استعمال کر لیں, اسی کو پھر فائدہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کر لی اور یہ سوچ کر کی تھی کہ اچھا نیٹ میٹرنگ کا ہوگا, اب ان کے لیے یہ ہوگا یا تو دوبارہ وہ ری انویسٹ کریں بیٹریز میں اور مزید اوپر چھتوں کے سولر لگائیں, اتنا زیادہ لگا لیں کہ وہ رات کے لیے اس کو سیو کر سکیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک پریشانی لوگوں کے لیے ہے کہ حکومت خود ہی پالیسیز بناتی ہے اور خود ہی پھر بدلنے لگ جاتی ہے, اور اس سے ایک عام صارف کے لیے پریشانی اور نقصان نظر آتا ہے. اللہ حافظ.